یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کی تاریخوں کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اپنی ذات کے اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، اس لیے بڑا اہم ہے۔ اور اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یہ 10 محرم الحرام ایک تو اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ نے یہ فرض فرمائے ہیں۔ لیکن جب یہ فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کے روزے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض فرمایا تھا۔ صرف ایک ہی روزہ فرض تھا پہلے ابتدائے اسلام میں۔ اس لیے یہ مہینے کا یہ دن اہم ہے۔ اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات اس دن میں ہوئے، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث کے اندر اس دن کی اہمیت بڑے اہتمام سے ذکر فرمائی ہے۔ اب یہ دن بڑا اہم ہے، یہ مہینہ بڑا اہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت مشرکین اس دن کی بڑی اہمیت، 10 محرم کی اہمیت مشرکین بھی کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے مشرکین بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے سوال فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اب یہود نے یہ کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور دریائے نیل میں داخل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر اللہ نے راستے بنا دیے، باہر نکل گئے، اور وہ داخل ہوا اور وہ وہاں غرق ہو گیا پانی میں۔ تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس دن کو روزہ رکھ کے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن نجات دی تھی۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔
میں ان واقعات سے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا احکام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان واقعات کو آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے ان دنوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو جب یہود کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کروں گا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جتنا یہود کا ہے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن کی تعظیم کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا بھی اس دن کے متعلق ہے، اور روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن تو روزہ رکھنا ہے، ہم رکھا ہے، آئندہ سال اگر میری زندگی رہی تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، 9 کا یا 10 کا، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کی تعلیمات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ فضائل ذکر کیا اللہ کے رسول نے، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے 1 دن کا روزہ رکھنا۔ تو یہ ایک تو میرے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے، علماء نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ ایک تو خود روزہ رکھا 10 محرم کو، فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور ملاؤں گا۔ تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو 2 روزے یہ رکھنے اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اس پہ مجھے اور آپ کو اجر ملے گا۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا، اس 10 محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو عاشورہ کے دن، عاشورہ اس 10 محرم کو کہتے ہیں، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ مالی وسعت کرے گا، خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، ان پہ باقی دنوں کی بنسبت زیادہ وسعت کے ساتھ گھر میں اخراجات کرے گا، اللہ اس کی برکت سے پورا سال اس پہ فراوانی عطا فرمائیں گے۔ تو 2 حکم ہو گئے، ایک ہے یہ 2 روزے رکھنے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پہ باقی دنوں کی بنسبت زیادہ وسعت کے ساتھ خرچ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔